نہایت واجب الاحترام عزیز دوستوں و بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے عنوان سے بات چل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت پیغمبر انقلاب ہونا ہے۔ تو اسی حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو جاری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کا انقلاب برپا فرمایا۔ انسانی تاریخ میں اس سے زیادہ اچھا عمدہ انقلاب نہیں برپا ہوا، اور انقلاب آیا بھی اس سرزمین پر ان لوگوں پر جو مادی لحاظ سے بھی بالکل کورے تھے، عقیدے کے لحاظ سے بھی بالکل فارغ تھے، اور اخلاق بھی بالکل ان کے صحیح نہیں تھے۔ ایسی قوم جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو، عقیدہ بھی ٹھیک نہ ہو، اخلاق بھی ٹھیک نہ ہو، ان پر انقلاب لانا آج کے اس دور میں بھی بظاہر ناممکن ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم میں انقلاب پیدا کر کے قیامت تک آنے والے دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام پہنچایا کہ اگر نیت ٹھیک ہو، ارادہ صحیح ہو، عزم پختہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے کہ اگر بستی والے، ملک والے ایمان لائیں، تقوی اختیار کریں، تو اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین سے رحمتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اس کا عملی مشاہدہ عرب کی سرزمین تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام ایمان لائے، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی انہوں نے اختیار فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے برکتوں کے دروازے کھول دیے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے باتیں چل رہی تھیں، وہ کون سی تعلیمات تھیں، وہ کون سے اقدامات تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے انقلاب کے لیے۔ پہلا قدم توحید، ان کے عقیدے کو ٹھیک کیا گیا، انہیں بتایا گیا کہ کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ زندگی، موت، عزت، ذلت، روٹی روزی، امیری، غریبی، سب اللہ کے ہاتھ میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا کہ لوگوں سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے خود فرمایا اتخشونہم، کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو؟ واللہ احق ان تخشاہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ اسی جب یہ عقیدہ بن جائے، یہ یقین کامل ہو جائے کہ خوشی غمی، عزت ذلت، روٹی روزی سب اللہ کے ہاتھ میں، تو پھر دنیا کی کفریہ طاقتوں سے، ظالم قوتوں سے مومن نہیں گھبرائے گا، نہیں ڈرے گا۔ اور سب سے بڑی بات، جس کا آخرت پر ایمان ہو، جو دنیا کی زندگی کو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں سمجھتا، وہ دنیا کی حکومت اور سلطنت کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ دین کی، شریعت کی پرواہ کرے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عقیدے کی اصلاح فرمائی، بت پرستی سے منع فرمایا، سورج پرستی سے منع فرمایا، جتنی بھی باطل رسومات تھیں جو توہمات کی بنیاد پر قائم تھیں، وہم کی بنیاد پر جو رسومات قائم تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رسومات سے منع فرمایا، ایک اللہ کی طرف دھیان لگایا۔ پہلی دعوت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تھی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ اس لیے توہمات میں مت پڑو، اللہ کے غیر سے مت ڈرو، ڈرو تو اللہ سے ڈرو۔ عقیدے کی اصلاح فرمانے کے بعد
جب ایک جماعت تیار ہو گئی صحابہ کرام کی، مدینہ منورہ میں ایک میدان ہموار ہوا، مدینہ کے بہت سے لوگوں نے ایمان قبول کیا، توحید پر قائم ہوئے، بت پرستی کو چھوڑا، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار فرمائی۔ ایک معتدبی جماعت جب تیار ہو گئی، اب اس کے بعد دوسرا جو قدم اٹھایا وہ تھا معیشت، مال و دولت، محنت، معیشت کو مضبوط کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس کی بڑی اہمیت بیان فرمائی۔ مال دولت کو اللہ نے اپنا فضل قرار دیا، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مال و اولاد کا حوالہ دیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، لوگو اپنے گناہوں سے بخشش طلب کرو، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ بارشیں نازل کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، مال کا ذکر پہلے، اولاد کے ذریعے سے تمہاری نفری بڑھا دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہاری معیشت، تمہاری زمینوں کو سرسبز و شاداب کر دے گا، وَأَنْهَارًا، تمہاری زمین میں چشمے جاری کر دے گا۔ یہ معیشت کا ذکر ہے سارے۔ یہود کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے توبہ کی، توبہ تائب ہوئے اپنی شرارتوں سے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَامْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اے یہود، اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہاری مدد کی مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، تمہاری جماعت ہم نے بڑھا دی۔ تو معیشت مضبوط ہونی چاہیے، اس کے لیے قرآن کریم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات ارشاد فرمائی۔ ہر وہ عمل جس میں دھوکہ ہے، ہر وہ عمل جس سے کسی مسلمان کے مال کو نقصان پہنچے، ہر وہ عمل جس سے اجتماعی سطح پر ملک اور قوم کی معیشت کو نقصان پہنچے، شدید الفاظ میں مذمت بیان فرمائی قرآن کریم نے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی۔ دھوکے سے تجارت منع فرمایا، کسی کے مال کو باطل طریقے سے ہڑپ کر جانا منع فرمایا، کسی کی زمین جائیداد پر ناحق قبضہ کرنا منع فرمایا، رشوت لینا منع فرمایا، خیانت منافقت کی علامت قرار دی، بدعنوانی اسے منع فرمایا۔ تو معیشت کو مضبوط کرنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ہر وہ عمل جس سے اجتماعی یا انفرادی نقصان ہو، اسی وجہ سے رسومات میں پیسہ ضائع کرنے سے منع فرمایا گیا۔ رسومات میں شادی بیاہ پر لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں، بربادی ہے دراصل۔ وہی 10 20 50 لاکھ روپیہ اس بہن بیٹی کو وراثت کے طور پہ مل جائیں، اکٹھی رقم اس کے کسی کام آ جائے گی، اپنے بچوں کا کچھ بنا لے گی، لیکن اس طرح پیسہ برباد کرنے سے اسے کچھ نہیں ملے گا۔ دین اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسی کو شاعر بیان فرماتے ہیں، پتہ اصل مقصود کا پا گیا جب، نشاں گنج دولت کا ہاتھ آ گیا جب، محبت سے دل ان کا گرما گیا جب، سما ان پہ توحید کا چھا گیا جب، سکھائے معیشت کے آداب ان کو، پڑھائے تمدن کے سب باب ان کو۔ اصل مقصود توحید، نشان گنج دولت، دولت کا خزانے کا نشان توحید، محبت توحید۔ جب یہ چیز سمجھ میں آ گئی تو پھر سکھائے معیشت کے آداب ان کو، پڑھائے تمدن کے سب باب ان کو۔ تمدن، تہذیب، ترقی، کہ ترقی کس طرح کرنی ہے، آگے کس طرح بڑھنا ہے، دنیا کے اقوام عالم کے شانہ بشانہ کس طرح تم نے چلنا ہے، ان کے قدم بقدم کیسے تم نے آگے بڑھے، سارے آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلائے، ہر طرح کے۔
مال و دولت کے بھی، جرت اور بہادری کے بھی، اسلحہ سازی کے بھی، تلوار اور نیزے کے بھی، ہر لحاظ سے اس امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور سکھایا اور سمجھایا۔ چنانچہ جب تک امت ان چیزوں پر عمل کرتی رہی، دنیا پر غالب رہی، جب چھوڑ دیا تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے۔ معیشت کی بربادی کا سب سے بڑا جو عنصر ہے وہ ہے سودی نظام۔ تو اسی حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے بات ختم کر دوں گا۔ باقی چیزوں سے بھی نقصان ہوتا ہے، بدعنوانی یہ دوسرا بڑا عنصر ہے۔ قومی خزانے میں لوٹ مار یہ دوسری بڑی تباہی کی وجہ ہے، سودی نظام پہلی وجہ اور بدعنوانی دوسری وجہ۔ ایک ایک روپیہ غلط طریقے سے استعمال کیا جائے اسے خیانت کہا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ منافق کی 4 علامتیں، ایک علامت یہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے کے پہلے رکوع میں کیا فرمایا کہ کامیاب وہ ایمان والے ہیں جو لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ دوسری وجہ بدعنوانی ہے، خیانت۔ جس ملک میں خیانت ہو، کرپشن ہو، اس ملک میں سونے کی بارش بھی پڑ جائے، سونے کی بارش، تو بھی وہاں کے حالات نہیں بدل سکتے۔ جب بڑے چھوٹے افسران سارے کرپشن کریں، خیانت کریں، رشوت کا بازار گرم ہو، وہ ملک کبھی بھی اقوام عالم کے برابر نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس سے پہلی جو بڑی وجہ وہ سودی نظام ہے۔ اسی نظام نے میرے بھائیو آج پوری دنیا میں تباہی مچائی ہوئی ہے۔ معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے پوری دنیا میں۔ صرف ایک ملک کا رونا نہیں، 2 ملکوں کا رونا نہیں، پوری دنیا کی معیشت کا رونا ہے۔ معیشت، پیسہ چند ہاتھوں میں سمٹ گیا۔ اب چونکہ اس مختصر ٹائم میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ اس کی ساری باریکیاں آپ کو سمجھائی جائیں کہ پیسہ چند ہاتھوں میں کیسے سمٹتا ہے، چند ہاتھوں میں کیسے وہ مرتکز ہوتا ہے، کیسے امیر امیر تر ہوتا ہے اور غریب غریب تر ہوتے ہیں، ساری باریکیاں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان باریکیوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ سود کو حرام قرار دے کے کیا فرمایا؟ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ لفظ بول کر اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ بہت سی باتیں تمہیں سمجھ میں آنے والی نہیں، بس اللہ نے فرما دیا اس پر عمل کرو۔ بہت سی باتیں تمہاری سمجھ میں آنے والی نہیں، اگر تم مومن ہو، ایمان رکھنے والے ہو تو ان چیزوں کو چھوڑ دو، یہی تمہارے لیے بھلائی۔ مسلمان سے سود لے، ناجائز حرام، تو کافر سے سود لینا، کافر سے سودی قرضہ لینا یہ زیادہ بڑا جرم۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے سود پہ قرضہ لے یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن ایک مسلمان ہو کر غیر مسلم سے سود پہ قرضہ لے یہ گناہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے میرے بھائی۔ تو دنیا کفر نے منافق مسلمانوں کے روپ میں حکمرانوں کے ذریعے سے بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی اس شکنجے میں جکڑ دی۔ اب وہ معاشی غلام بن چکے ہیں۔ حالانکہ ان حکمرانوں کو قرض لینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ اللہ نے منع فرمایا، قرآن مجید نے منع فرمایا، ہم گھاس کھا لیں گے، پتے کھا لیں گے، لیکن سود پہ قرضہ نہیں دیں گے۔ پیسے قرضہ مل جائے تو ٹھیک ہے، لیکن سود پہ قرضہ نہیں۔ ہم روکھی سوکھی کھا رہے، حکم بھی یہی ہے۔ ایک آدمی سبز باغ کے چکر میں قرضہ لے لے سود پر، بغیر سود کے قرضہ لینا بھی تباہی ہے۔ قرضہ لینا آسان ہے، چکانا مشکل۔ بغیر سود کے قرضہ لینا، اس سے بھی بچنے کی تلقین کی گئی احادیث میں۔ بچنا چاہیے، زیادہ ہی مجبوری ہے، زیادہ ہی ضرورت ہے، زیادہ ہی ایمرجنسی ہے، کوئی حادثہ پیش آ گیا،
کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی، کوئی بیمار ہو گیا، اچانک بیماری آ گئی، پیسے لینے پڑ گئے، وہ تو مجبوری ہے، وہاں تو حکم ہے، بلکہ قرضہ دینے والوں کو تلقین کی گئی ہے کہ صدقہ کر دو۔ مریض کی عیادت کا مطلب یہی ہوتا ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بیمار پڑا ہے اس کے پاس جاؤ رسم پوری کرنے کے لیے، کھانا پوری کرنے کے لیے، اور وہاں الٹا چائے اور بوتل پی کے آ جاؤ، یہ مطلب نہیں ہوتا عیادت کا۔ عیادت کا مطلب یہ کتنے فضائل ہیں مریض کی عیادت کے، اس کا مطلب یہ اگر اس کو ضرورت ہے مال کی، علاج کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت کو پورا کیا۔ 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام کو اس کی بخشش کے لیے دعا گو ہوتے ہیں۔ یہ فضائل ہیں، اس کا مطلب یہ اگر اس مریض کے پاس ہسپتال میں کوئی رہنے والا نہیں تو اس کے پاس رہنا، یہ عیادت ہے، اس کو عیادت بولتے ہیں۔ اگر وہ کسی ہاسپٹل میں داخل ہے، اس کے پاس 2 دن 4 دن رہنا پڑ جائے کسی کو، تو اس کے پاس رہنا، وقت گزارنا، اس کو عیادت بولتے ہیں۔ اور دوسرا اگر اس کو مال کی ضرورت ہے، اس کی مالی ضرورت کو پورا کرنا، اس کو عیادت بولتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں تو قرضہ دینے والوں کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر تلقین فرمائی۔ انشاءاللہ میں ابھی آپ کے سامنے آیات کا ترجمہ کروں گا۔ اللہ رب العزت نے انہیں تلقین فرمائی کہ صدقہ کر دو، بخشش کر دو، تمہارے لیے بہت بہتر ہے، کاش کہ تم جان لو۔ مجبوری کے عالم میں قرضہ لینا بغیر کسی وجہ کے، محض سبز باغ کے چکر میں کہ میری 1 فیکٹری سے 2 فیکٹریاں بن جائیں، 2 سے 4 بن جائیں، 4 سے 8 بن جائیں، 1 گاڑی سے 2 گاڑیاں ہو جائیں، 2 گاڑیوں سے 4 گاڑیاں ہو جائیں، ان چکروں میں قرضہ لینا ویسے ہی تباہی ہے۔ بغیر سود کے قرضہ لیں گے تو بھی تلقین کی گئی ہے کہ منع ہے۔ سود پہ قرضہ لینا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی شدت ہے، کتنی سخت وعیدیں ہیں قرآن کریم میں بھی یا حدیث مبارکہ میں بھی۔ لیکن امت اجتماعی سطح پر اس گناہ میں ملوث، اجتماعی سطح پر احتجاج، جلسے جلوس ان چیزوں پر ہونے چاہیے۔ جلسے جلوس اقتدار کے لیے ہو رہے ہیں، حالانکہ دین اسلام کو اقتدار سے غرض نہیں، دین سے غرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے، ان سے اقتدار نہیں مانگا۔ آپ نے ہرقل روم کو خط لکھے، آپ نے یمن کے بادشاہ کو خطوط لکھے، آپ نے ایران کے بادشاہ کو، آپ نے دنیا کے مختلف ممالک کے بادشاہوں کو خطوط لکھے، ان سے اقتدار نہیں مانگا، ان سے دین مانگا، ایمان مانگا، شریعت مانگی۔ اور یہ خط میں الفاظ لکھیں، اگر تم ایمان لے آؤ گے تمہیں تمہارا ملک مبارک، تمہیں تمہاری حکومت مبارک، تمہیں تمہاری سلطنت مبارک، ہمیں سلطنت نہیں چاہیے، ہمیں تمہارا ایمان چاہیے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، کچھ بادشاہوں نے آپ علیہ السلام کے خط کو پڑھ کے ایمان قبول کیا۔ یمن کے بادشاہ نے ایمان قبول کیا، عمان کے بادشاہ نے ایمان قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بدستور ان کی سلطنت پہ قائم رکھا۔ جلسے جلوس ان چیزوں کے لیے ہونا چاہیے، قوت کا مظاہرہ ان چیزوں کے لیے ہونا چاہیے، طاقت کا مظاہرہ ان چیزوں کے لیے ہونا چاہیے۔ حکومت کوئی بھی کرے، ہمیں کیا ہے؟ اللہ کسی کو بھی ہدایت دے سکتا ہے، چنگیز خان کی نسل کو مل سکتی، ان کو نہیں مل سکتی، لیکن اپنا دباؤ پریشر ڈالنا چاہیے، لیکن دین کے لیے، شریعت کے لیے، چہروں کو بدلنے کے لیے نہیں۔ پوری قوم اجتماعی سطح پر اس گناہ میں ملوث، سودی نظام میں،
آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ 1 درہم سود کا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ اور بہت سی روایات۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 279 سے لے کر 275 سے لے کر 281 تک آپ پڑھیں، ایک لفظ کا ترجمہ پڑھیں اور اس کی تشریح پڑھیں۔ 275 سے لے کر 281 تک۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کو منع فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا آیت نمبر 275، الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ قیامت میں اس طرح اٹھیں گے جس طرح کہ ایک دیوانہ مجنون پاگل اٹھتا ہے۔ ایک مجنون پاگل یہاں سے گزرے تماشا بن جاتا ہے، لوگ اسے دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے اس کی پاگل پن کو دیکھنے کے لیے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے، لوگ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تماشا بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ سود خور بھی، اللہ کی رب قرآن مجید کے الفاظ ہیں، سود خور بھی قیامت کے دن تماشا بن جائے گا، پاگلوں کی طرح اٹھے گا۔ کیوں اٹھے گا؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اس کی عقل مخبوط کیوں ہوگی، وہ دیوانہ کیوں اٹھے گا؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کے سامنے تعویلیں کرتا ہے، وہ کہتا پھرتا ہے کہ سود میں حرج کیا ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ، سود میں حرج کیا ہے؟ ترقی یافتہ اقوام یہ کاروبار کر رہی، ہم کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ کس چیز کی ترقی ہے؟ آج کی اس ترقی یافتہ دور میں بھی 7 ارب انسانوں کی آبادی میں بھی آدھی سے زیادہ آبادی بھوک اور افلاس کا شکار ہے، اس کو ترقی بولتے ہیں۔ آدھی سے زیادہ آبادی عدل و انصاف کی منتظر ہے، ضروریات زندگی انہیں میسر نہیں، یہ کس چیز کی ترقی ہے؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ دیوانے پاگل مجنون اس لیے اٹھائے جائیں گے کیونکہ یہ تعویلیں کرتے ہیں، کہتے پھرتے ہیں کہ سود میں حرج کیا ہے۔ کم کر دو سیڈوں کی آواز۔ سود میں حرج کیا ہے؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، جیسے تجارت حلال ہے، تجارت کرتے ہیں، نفع کماتے ہیں، سود میں بھی یہی ہے، یہ کہتے پھرتے ہیں سود میں حرج کوئی نہیں، کوئی بات نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فرق ہے، کیوں نہیں؟ سب سے بڑا فرق اللہ نے بیان فرمایا، احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ بیع کو، تجارت کو اللہ نے حلال کہا ہے، سود کو حرام کہا ہے۔ اللہ نے جس چیز کو حلال کہا، جس چیز کو حرام کہا، یہی فرق کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حلال کر دیا، تجارت کو حلال کر دیا، سود کو حرام کر دیا، یہی فرق کے لیے کافی ہے۔ اب اس کی باریکیوں میں تم کیوں جاتے ہو؟ تمہارے نزدیک اللہ کے حکم کی کوئی قدر نہیں۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، لوگو تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، حق آ گیا، اللہ کی طرف سے بیان آ گیا، فانتہا، باز آ جاؤ، فَلَهُ مَا سَلَفْ، ٹھیک ہے جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، اب نہیں، اب باز آ جاؤ۔ یہ رب ذوالجلال کے الفاظ ہیں، تمہارے رب کی طرف سے پیغام آ چکا ہے، حکم آ چکا ہے، نصیحت آ چکی ہے، بیان آ چکا ہے، ہدایت آ چکی ہے، رہنمائی آ چکی ہے، فانتہا، باز آ جاؤ، رک جاؤ۔
جو ہو گیا سو ہو گیا۔ من عاد، اب اس حکم کے آنے کے بعد، اس نصیحت کے آنے کے بعد، قرآن کے آنے کے بعد، اللہ کا حکم آنے کے بعد اب اگر پھر کوئی سودی کاروبار کرے گا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اب یہ الفاظ غور کرنے کے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ نے کفر کے ساتھ فرمایا کہ کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور ایک مقام پر قتل کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو قتل کرے کسی معصوم کو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ادھر سود کے بارے میں فرمایا کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جو دوبارہ کاروبار کرے گا قرآن اترنے کے بعد، یہ بات بیان فرمائی کہ تم کہتے ہو فرق کوئی نہیں، فرق ہے۔ پہلا فرق یہی ہے کہ رب نے حرام کہہ دیا، بس حرام ہے۔ اور دوسری بات، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اے میرے بندو اس چیز پر ایمان رکھو کہ سود میں اللہ برکت نہیں ڈالتا، اس میں رحمت نہیں ہوتی۔ یمحق اللہ الربا، سود میں برکت نہیں، تباہی ہے، بربادی ہے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، خیرات میں برکت ہے۔ اگر کسی کو قرضہ دینا ہے، ضرورت پڑ گئی اور آپ جانتے ہیں اس کو ضرورت ہے، آپ کے پاس حیثیت ہے، گنجائش ہے، اسے خیرات دے دو۔ اس خیرات دینے سے تمہارے مال میں کمی نہیں آئے گی، یہ پیغام ہے رب کا۔ تم نے خیرات دے دی، صدقہ دے دیا، یا اگر دو سے ہدیہ دے دیا، عطیہ دے دیا، یا آپ نے قرضہ دیا ہے، قرض حسنہ دے دیا، جب ہو دے دینا۔ آگے قرضہ لوٹانے والے کو بھی ہدایات ہیں قرآن و سنت کی، ٹال مٹول مت کرے، وہ الگ موضوع ہے۔ احادیث میں فرمایا کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرضہ لے اور اچھے انداز میں لوٹائے، وہ الگ موضوع ہے۔ پھر یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ سود میں برکت نہیں، خیرات میں برکت ہے۔ کسی دوست کو ضرورت پڑی، آپ نے اس کو خیرات دے دی، یا عطیہ دے دیا، ہدیہ دے دیا، اس سے تمہارے مال میں کمی نہیں آئے گی، برکت ہوگی۔ لیکن یہ ایمان کی چیزیں، ماننے کی چیزیں، اللہ اس میں برکت دے گا۔ تم نے 10,000 دیا، تمہیں کیا پتا اللہ نے تم پہ کوئی بلا آ رہی تھی، اس مصیبت سے تمہارا لاکھوں کروڑوں روپے لگ جاتا، اس 10,000 کی برکت سے وہ کروڑوں کے نقصان سے تم بچ گئے۔ یہ ایمانی باتیں، غیب کی باتیں، ایمان رکھو۔ واللہ لا يحب كل کفار اسیم، اللہ رب العزت ناشکرے اور گناہگار سے محبت نہیں کرتا۔ اس کے بعد اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو ایمان والے ہیں، سود سے بچتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، سود نہیں لیتے نہ دیتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس تیار رکھا ہوا ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان لوگوں کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، دنیا میں بھی چین، آخرت میں بھی چین۔ اگلی زندگی پر نظر رکھیں۔ اس کے بعد پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ وذروا ما بقی من الربا، سود چھوڑ دو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ کیا انداز ہے میرے رب کا، لیکن اسے وہی سمجھے گا جس کو قرآن سے محبت، اللہ اور اس کے نبی سے محبت۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سودی معاملات چھوڑ دو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ فإن لم تفعلوا، اگر تم نے سودی معاملہ نہ چھوڑا۔ فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو پھر اللہ اور اس کے نبی سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو تو پھر تمہارا جو اصل مال ہے وہ تمہیں ملے گا۔ اصل مال جو قرضہ آپ نے دیا ہے، جتنا قرضہ دیا ہے، بس وہ اپنا واپس لو، سود چھوڑ دو۔
ابھی بھی اس مجمع میں اگر کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسا بھائی ہے جس نے کسی کو سود پہ قرضہ دیا ہوا، اپنی اصل رقم لے لے، اللہ کا اعلان ہے سود معاف کر دے۔ لا تظلمون، کسی پہ ظلم و زیادتی مت کرو، لا تظلمون، تم پر بھی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ اور آگے فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اگر وہ تنگ دست ہے جس کو تم نے قرضہ دیا ہے۔ اب اس چیز کو ایمان والا سمجھے گا جس کے دل میں انسانیت ہے، جس کو تم نے قرض دیا وہ تنگ دست ہے، اس کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، اس گھر میں غربت کا ڈیرا ہے، اس گھر میں روٹی کپڑے مکان کی قلت ہے، تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اسے مہلت دے دو۔ یہ اچھے اخلاق بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لیکن انسانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اس تنگ دست کو اگر تم وہ قرضہ معاف کر دو تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، کاش کہ تم جان لو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، آخری آیت اس موضوع کی، فرمایا کہ ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن ہر انسان کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ چکایا جائے گا۔ اس دن سے ڈرو، وہ دن آنے والا ہے۔ اور پارہ نمبر 4 میں سورہ آل عمران آیت نمبر 237 اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون اور انداز میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو دگنا تگنا کرے کہ سود مت کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اے سود کھانے والو اس آگ سے ڈرو جو آگ تیار تو کی ہوئی ہے کافروں کے لیے، لیکن تم بھی اس میں چلے جاؤ گے۔ وہ جہنم اصل تمہارے لیے نہیں، کافروں کے لیے۔ لیکن ایمان والو اگر تم نے سود کو نہ چھوڑا، میرے بھائیو یہ باتیں غور کرنے کی ہیں، حکمرانوں کو اس طرف توجہ دلائی جائے۔ آپ علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ اعلان فرمایا، اور اعلان فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے تمام سود کو معاف کرتا ہوں۔ اپنے گھر سے ابتدا کی، کروڑوں روپے کا سود بنتا تھا، آپ علیہ السلام نے معاف فرما دیا، فرمایا نہیں، اصل رقم میرے چچا کو لوٹائی جائے۔ اس کا حتمی اعلان خطبہ حجۃ الوداع میں ہوا، سود کی حرمت کا۔ جو معاملات پہلے چل رہے تھے خطبہ حجۃ الوداع میں آپ علیہ السلام نے حتمی اعلان فرمایا، آج کے بعد کوئی سودی معاملہ نہ کرے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن سود کی وجہ سے مسلمانوں تم بھی اس میں چلے جاؤ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، اللہ کی رحمتیں تمہارے پر۔ بہرحال خلاصہ کلام میرے بھائیو یہ ہے، معیشت کو ٹھیک کیا جائے، اور معیشت کی تباہی اور بربادی کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ سودی معاملات ہیں، سودی لین دین ہے۔ آج ملک، قوم، انسان اجتماعی سطح پر اس جرم میں شریک ہے، جس کی وجہ سے میرے بھائیو معاشی انقلاب نہیں آ رہا اور نہ ہی آئے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق۔